عارف حق شہید حسینی، تجھ پہ گریا گناہ خمینی، تجھ پہ نازاں تھی خود ہی شہادت، ہم کو دی زندگی تو نے مر کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، جو ہمارے بزرگان یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے سینئر ساتھی یہاں موجود ہیں، ان کے علم میں ہے کہ یہ شہید عارف حسین الحسینی کی 31ویں برسی یعنی ان کو ہم سے بچھڑے 31 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور جو نئے جوان ہیں ان کے علم میں لانے کے لیے اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ انہیں علم ہو کہ ہم 31 سال پہلے کس طرح کی شخصیت سے محروم ہوئے۔ انشاءاللہ جتنا ہمیں یہاں موقع ملے گا، زیادہ مزاحم آپ کے نہیں ہیں، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے، جو یہاں پر ہمارے پاس آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ ہیں، خدا انشاءاللہ ہماری اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ اس شہید کو یاد کرنے کا ایک اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم ان کے عملی پیروکاروں میں سے بننے کی توفیق حاصل کر پائیں۔ ابتدا انشاءاللہ جہاں ہم نے قرآن کی چھوٹی سی آیت سے کی ہے، وہاں یہ شخصیت کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم شہید عارف حسین الحسینی کو بھی یاد کر کے، اور ساتھ ساتھ تمام شہداء اسلام، خصوصاً وہ شہید کے جن کی کوششوں سے، جن کے خون سے آج یہ تشیع موجود ہے، یہ اسلام موجود ہے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات ہے 1984 کی، 1984 کہ شاید اکثر موجود یہاں پر جوان اس وقت دنیا میں نہیں آئے تھے، بلکہ شاید ان کی شہادت کے وقت بھی آپ لوگ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، یعنی 1988 5 اگست فجر کا ٹائم تھا، یہ شخصیت آپ سے چھین لی۔ دشمن بہت تیز ہے، دشمن بہت زیرک ہے، دشمن واقعاً انسان شناس ہے، وہ آپ سے پہلے حقائق تک پہنچ جاتا ہے، وہ آپ سے پہلے شخصیت تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم لیٹ ہیں، ہم دیر سے پہچانتے ہیں، ہماری سمجھ میں دیر سے آتا ہے، دشمن بہت تیز ہے۔ ابھی پاکستان بڑی بنیادی باتوں میں الجھا ہوا تھا
پاکستان کا شیعہ، اگر میں شہیدی کی زبانی کہوں، کسی نے 1987 میں جب کہ قیادت کو 3 سال ہو گئے، 1987 3 سال ہو چکے تھے قائد بنے ہوئے، کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس پاکستان کے لیے کیا کیا؟ شہید نے فرمایا کہ میں نے ابھی تو یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی میں بھی شیعہ ہوں۔ تعجب ہوگا آپ کو، سید وہ بھی پارا چنار کا سید، متعصب ترین ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہاں کے شیعہ اور یہاں کے شیعوں میں بڑا فرق ہے بھائی، سید ہو اور وہ بھی حسینی سید ہو، حسینی سادات میں سے ہو، وہ اپنے آپ کو پاکستانی معاشرے میں ثابت کرتا پھر رہا ہے کہ میں بھی شیعہ ہوں، میں بھی علی مدد کا کہنے والا ہوں، ماننے والا ہوں۔ الزام لگا دیے گئے، ابھی اللہ کے بندے نے قیادت لی نہیں تھی، کیسی معاشرے کے اندر شخصیت کے اوپر الزام لگا دیے گئے تاکہ یہ اپنا ہی دفاع کرتے رہ جائیں۔ کیا کام کریں گے ملت و قوم کے لیے؟ اپنا ہی دفاع کرتے رہ جائیں گے۔ اور سوچ سمجھ کے الزامات لگا دیے گئے۔ شہید سے کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ ابھی تو ثابت کیا ہے بھائی کہ میں بھی شیعہ ہوں۔ قیادت کے بحران اٹھا دیے گئے، آپ بھی قائد ہیں وہ بھی قائد ہیں، آپ بھی سید ہیں وہ بھی سید ہیں، آپ کے لیے بھی تقوی مشہور ہے وہ بھی بہت بڑا تقوی ہیں، کس کے پیچھے چلیں؟ مسائل پہ مسئلہ، مشکل پہ مشکل، پھر قواریت عروج پہ ہو گئی۔ کراچی آپ کو معلوم ہے باقاعدہ علاقے خالی ہونے لگے، آگ لگ رہی ہے، مساجد جل رہی ہیں، امام بارگاہ جل رہے ہیں، آپ کے شیعہ آبادیاں خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہاں سے تھوڑا ہلکا ہوا، لاہور میں شروع ہو گیا، لاہور میں باقاعدہ لاہور جیسے شہر میں امام بارگاہوں کو آگے لگ رہی ہیں، آگ لگ رہی ہے 1985۔ یعنی ابھی قیادت آئی ہے، ابھی اسمبلی بھی نہیں ہے، ابھی شناخت بھی نہیں ہے، ابھی پورے شیعہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور مشکلات پر مشکلات، داخلی بھی اور خارجی بھی، اپنوں سے بھی اور دشمن سے بھی، مشکلات ہی مشکلات۔ اللہ کا بندہ، یہ کوئی یقینی بات ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قیادت اللہ نے، یہ قیادت جو 4 سال آپ کو دی، یہ ہماری دعاؤں کا یا کوششوں کا نتیجہ نہیں تھا، ہماری محنتوں کا نتیجہ نہیں تھا، یہ اللہ کی خصوصی نعمت تھی، اللہ کی آپ پر رحمت تھی۔ کیوں؟ کون جانتا تھا پاکستان میں جب وہ قائد بنے؟ کراچی والوں نے تو سب نے بلا اتفاق، علماء ہو یا عوام ہو، پہلی مرتبہ نام سنا تھا تو بھئی کسی عارف حسین الحسینی کو بکھر کے اجلاس میں علماء نے قائد بنا دیا۔ جو لوگ نجف کے رہنے والے علماء تھے ان کو کچھ لوگوں کو معلوم تھا کہ ہاں ایک نجف کے اندر عارف حسینی ہوا کرتے تھے، ورنہ یہ نام نیا تھا۔ ہاں لوگ صفدر نجفی صاحب کو جانتے تھے، ایک بڑی شخصیت تھی صفدر حسین نجفی صاحب، خود لوگ صدر الفاضل، جن کو آپ مرتضی حسین صدر الفاضل کے نام سے جانتے ہیں، اس شخصیت کو لوگ جانتے تھے کہ ہاں وہ ایک بڑا آدمی ہے، بڑا عالم دین ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مجتہد ہیں۔ یا اسی طرح گلاب علی شاہ صاحب کا نام تھا، یار علی شاہ صاحب کا نام تھا، یہ وہ نام تھے جو اس زمانے کے بزرگان ہیں۔ ابھی تو بہت سارے نام ہیں نا، اس زمانے کے 4-5 بزرگان۔ شہید عارف حسینی تو کوئی نام ہی نہیں تھا بیچ میں، آپ کی کوششوں اور دعاؤں کا نتیجہ نہیں تھا، یہ اللہ کی خصوصی نعمت تھی۔ زبانیں نہیں آتی آپ کے ہاں، کوئی بھی رائج زبان انہیں نہیں آتی تھی، نہ اردو اور نہ پنجابی اور نہ سندھی، پشتو یا فارسی یا عربی۔ جب قیادت مڑنے لگی شہید کی طرف تو شہید نے روکا، کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ نہ مجھے زبان آتی ہے، نہ میں پاکستان کو جانتا ہوں، میں پاراچنار گلگت، اس زمانے میں گلگت سوری پاراچنار نجف ایران، پھر پاراچنار، پھر نجف، پھر ایران، پشاور، زیادہ سے زیادہ زبان نہیں آتی، ہاں میری طرف موڑ لیں۔ بہرحال اس زمانے میں قیادتوں میں اتنا الحمدللہ آپ کی شخصیات میں اتنا ظرف ہوا کرتا تھا کہ اگر ان میں صلاحیت نہیں ہے تو کہتے تھے بھائی صلاحیت نہیں ہے، یہ کام آپ مجھے نہ دیں، ہونا چاہیے، ناپید ہے، ہم ٹرسٹی بننے کے قابل نہیں ہیں، بن جائیں گے، ہم محراب کے قابل نہیں ہیں، آ جائیں گے، ہم مجلس کے قابل نہیں ہیں، بیٹھ جائیں گے، ہم تنظیم میں لیڈرشپ نہیں لینا چاہیے، بھائی نہیں ہے قابلیت، منع کرو، نہیں لے سکتا، میں لیڈرشپ نہیں لے سکتا، کیوں مجھے بنا رہے ہو صدر، بنا رہے ہو وزیر اعظم، بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو؟ نہیں ہے صلاحیت، نہیں کر سکتے منع، اندر سے دل چاہ رہا ہوتا ہے پکڑو قبضہ کرو۔ شہید حسینی نے کہا بھائی کہاں دے رہے ہو، میرے پاس نہیں ہے صلاحیت، نہیں لے سکتا میں، رونے لگے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آقا آپ بنیں، یعنی صفدر حسین نجفی، مرحوم صفدر حسین نجفی، بہت بڑی شخصیت ہے،
شیعوں کی ایک بڑی شخصیت ہے پنجاب میں. اگر ابھی بھی کہیں کسی جگہ پر دینداری ہے نا، یہ اس اللہ کے بندے کا کام ہے. وہ اللہ سارا پنجاب جو ہے نا بیچارہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھا کہ سب کو بے دین کر رہے تھے. ابھی بھی آپ کو معلوم ہے زیادہ تر جو انحرافی موضوعات آتے ہیں نا وہ پنجاب، اور وہ بھی انٹیریئر پنجاب سے آتے ہیں، جس کو آپ لوور پنجاب کہتے ہیں. اس اللہ کے بندے نے جگہ جگہ پہ مدارس بنائے، نمازیں مسجدیں بنائیں، نماز جمعہ قائم کیے، جماعت قائم کی. بہت بڑی شخصیت ہے صفدر حسین نجفی. لوگوں نے پھر کہا کہ آقا اب آپ ہی بنیں. انہوں نے کہا بھائی مجھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے یہ صلاحیت، میں مدارس بنا سکتا ہوں، میں کتابوں کے ترجمے کر سکتا ہوں. اور انہوں نے، آپ کو معلوم ہے قرآن کی ایک مکمل تفسیر اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کو آپ تفسیر نمونہ کہتے ہیں، یہ تفسیر نمونہ صفدر حسین نجفی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا ہے. شخصیت بڑی تھی. انہوں نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں میں تو بالکل قابل نہیں ہوں، لیکن یہ بندہ بنے گا، اس میں ہے قابلیت. جانتے ہوں گے نجف سے پہچانتے ہوں گے، واحد آدمی پاکستانیوں میں کہ جو اس زمانے میں خمینی بت شکن کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا، جماعت لگا کے نماز پڑھا کرتا تھا، وہ شہید حسینی کی ذات تھی. نجف میں بہت مشکل کام تھا کیونکہ سب پاکستانیوں کو دھمکی دی ہوئی تھی. صدام سے پہلے والے حسن بکر نے، اس زمانے میں صدام نہیں تھا عراق میں، حسن بکر تھا، اس نے دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی بھی غیر ملکی، کیونکہ وہ شاہ کا پریشر تھا، ایران کا بادشاہ تھا بھائی، اس نے پریشر ڈالا عراق کی گورنمنٹ پہ. انہوں نے پریشر ڈالا سارے طالب علموں پہ، کوئی نہیں جائے گا. اگر خمینی کسی جگہ نماز پڑھاتے ہیں آپ لوگ نہیں پڑھیں گے. پڑھنے تو خمینی کو، خمینی کے پیچھے کوئی فارنر نہیں ہونا چاہیے. ایرانی پڑھ رہے ٹھیک ہے، عراقی بھی نہیں آتے تھے. اس وقت ایک ہی ذات تھی شیعوں میں پاکستان کے کہ جو امام خمینی کے پیچھے نماز جماعت سے پڑھا کرتی تھی. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بھائی آپ کو بائی روڈ جانا ہے، اس زمانے میں بائی ایئر نہیں آتے تھے، آپ کو بائی روڈ جانا ہے، عراق سے ایران، ایران سے پاکستان. آپ کو روک لیں گے، آپ کو ویزا نہیں دیں گے. انہوں نے کہا بھائی چھوڑو، یہ تو بات کی باتیں ہیں، ابھی دیکھو ابھی واجب کیا ہے، ابھی تو یہ کام واجب ہے کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے اس شجاعت کو کچھ لوگ جانتے تھے نجف میں رہنے والے. انہوں نے کہا بھائی یہی بھائی قائد بنے گا. بن گئے. بننے کے بعد وہی جملے جو مولا کائنات نے خلافت لیتے وقت کہے تھے نا، جب خلافت ملی 25 سال، پتہ ہے آپ کو مولا کائنات کو خلافت نہیں ملے. 25 سال بعد لوگ آ گئے آپ ہی خلیفہ بنیں گے. انہوں نے کہا بھائی جاؤ، خراب کر دیا معاشرے کو، ماحول خراب کر دیا ہے، بہت بگاڑ دیا، آپ میرے حوالے کر رہے ہو، مجھے وزیر رکھ لو. یاد ہے نا مولا کائنات کا پہلا خطبہ نہج البلاغہ، مولا کائنات پہلا خطبہ خلافت لیتے ہی کہا کہ اب لا کے دے رہے ہو. بڑا سخت جملہ کہا ہے کہ اب لا کے دے رہے ہو کہ جب یہ امت وہیں پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے رسول اللہ نے کام کا آغاز کیا تھا. بہت سخت جملہ ہے یہ. مولا کائنات خلافت لیتے وقت خطبہ نہج البلاغہ کے اندر ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں. کہا اب لا کے دے رہے ہو جب یہ ملت وہیں پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے رسول اللہ نے کام کا آغاز کیا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے زمانہ جاہلیت دوبارہ سے بظاہر اسلام اور مسلمان ہیں، بظاہر اسلام اور مسلمان ہیں، لیکن یہ سب جاہلیت کی طرف پلٹ چکے ہیں. اور پھر کہا کہ دیکھو اگر دے رہا ہو نا تو میں تمہاری روش کے مطابق نہیں چلاؤں گا، پھر چلاؤں گا ویسے جیسے میں نے چلانا ہے، جیسے میں جانتا ہوں، جیسا تقاضا اسلام کا، پھر تو ویسے چلاؤں گا خلافت. اور تیسری بات جو بہت سخت لگی سب کو، کہا کہ اگر کوئی ہیر پھیر ہوئی ہے نا، 2 نمبریاں ہوئی ہیں، بلکہ بڑا سخت جملہ ہے. کہا کہ اگر کسی مہر میں تم نے کہیں مہر ادا کر دیا ہے کسی کا بیت المال سے، اور وہ اس کو شاید 20 سال گزر چکے ہوں، اگر مولا کائنات کے ہاتھ میں آئی تو میں نے وہ واپس پلٹا دینا بیت المال، مہر چھین کے. یہاں سے وہ مسئلہ بن گیا لوگوں کے لیے. ارے بھیا یہ تو بڑا سخت آدمی آ گیا، یہ تو بہت 20 سالہ پرانی فائلیں کھول رہے ہیں. 20 سال پرانی فائلیں کھلنے کا مطلب ہے کہ سارے پول کھل جائیں گے. وہیں سے لوگوں نے مخالفت شروع کر دی. بہت بہرحال یہی وہ بات تھی کہ جو شہید حسینی بھی کی. انہوں نے کہا دیکھیں مجھے مت دیجیے، کسی اور کو دے دیجیے. اب لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی آرام آرام سے چل لیں گے، ہلکے ہلکے چل لیں گے. شہید حسینی نے کہا کہ دیکھیں نہ دیں، نہیں آپ لیں. اچھا. کہا کہ اگر میں لے رہا ہوں نا تو پھر میں نے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ لے کے باہر آنا ہے، میں نے کام کرنا ہے، میں نے بھی گھر میں نہیں بیٹھنا ہے. اور لوگوں نے دیکھا 4 سال قیادت کے 4 سال. میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو اپنی، پہلے بھی یہ باتیں میں کر چکا ہوں لیکن کوئی حرج نہیں ہے. ابھی اس زمانے میں 2011-12
بڑی مشکل سے ایک مبلغ ہمارے سندھ کے ایک علاقے میں، یہ ایک طالب علم کے ساتھ ہوا، اور دوسرا واقعہ بلوچستان کے اندر تقریباً 2013-14 میں ایک طالب علم کے ساتھ ہوا، قم کے طالب علم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی جگہوں پہ بھیجا جائے کہ جہاں کوئی مبلغ نہیں جاتا۔ کہا ٹھیک ہے، بڑے خوش ہوئے، آپ لوگ آئے، آپ نے وہ پیش کیا، سندھ کے فلاں علاقے کا نام لکھا، بلوچستان کے فلاں علاقے کا جائیے۔ واقعی ایسا پسماندہ علاقہ تھا کہ جہاں پر گاڑیاں نہیں جاتی تھیں، یعنی ایک جگہ تک ان کو بس نے پہنچایا، اس کے بعد 4 ویلر آ گیا یا ٹریکٹر آ گیا، اگلا سفر ٹریکٹر پہ طے ہوا، ٹریکٹر کی بھی ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو گئی، وہاں سے پھر باقاعدہ جانور یعنی گدھا آ گیا۔ سندھ میں بھی یہی ہوا، بلوچستان میں بھی یہی ہوا، اور بقیہ سفر اس پہ بیٹھ کے کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر ٹریکٹر بھی نہیں جاتا تھا، اتنا ہی پسماندہ علاقہ ہے۔ اور ابھی بھی سندھ میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں، ابھی بھی بلوچستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی گاڑیاں نہیں جاتی، جانور کے ذریعے سے سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ 2011 کی بات کر رہا ہوں، 2014 کی بات کر رہا ہوں، سندھ اور بلوچستان کی، کہ ہمارے مبلغ پہنچے، بڑی ہی مشکلوں سے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سندھ والے نے کہا کہ جب میں نے ایک مسجد کے باہر ایک چارپائی کے اوپر بڑی مشکل سے پہنچا تھا تھکن اتارنے کے لیے، میں نے کہا بیٹھتا ہوں، جیسے ہی میں بیٹھا ایک بزرگ آ گئے، سندھ والے نے کہا، ایک بزرگ آ گئے، ہاتھ ملایا اور کہا کہ بالکل اسی جگہ بیٹھے ہو جہاں پر شہید عارف حسین الحسینی بیٹھے تھے۔ میں نے کہا 2011 میں میں اتنی مشکل سے یہاں پر آیا ہوں، وہ اللہ کا بندہ 84, 85, 86, 87 میں یہاں آ چکا ہے۔ کہا بھائی یہ مسجد ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، یہ مسجد کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی جس مسجد کے باہر بیٹھے ہو۔ اور بلوچستان میں علم کے ساتھ ہوا کہ جب وہ ہمارے مبلغ بڑی مشکلوں سے علم کو انہوں نے چوما تو کسی بزرگ نے کہا کہ بالکل یہ علم شہید حسینی کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے، انہوں نے پہلی مرتبہ اس کو چوما۔ حیران ہو گئے کہ میں اتنی مشکل سے یہاں آیا ہوں۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے 4 سال، پھر نرم بستر اس کو نہیں ملا، اچھا کھانا اس کو نہیں ملا، اچھی گاڑیاں اور اچھے دوست اور اچھے ساتھی نہیں ملے نا۔ اگر ملے ہوتے، اگر ہم نے ان کی قدر کی ہوتی، ہمیں ان کی شناخت ہوتی، ہم انہیں پہچانتے یا جانتے ہوتے، یہ شخصیت صرف 4 سال کے اندر، وہ بھی اپنے مدرسے کے اندر، بغیر اچھے بڑے محافظوں کے، 1-2 محافظ، بغیر کسی پلاننگ کے، ایک ہی آدمی آ کے گولی مار دے، ایک ہی آدمی آ کے گولی مار دے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے نہ شناخت تھی نہ قدر شناسی تھی۔ 4 سال اس اللہ کے بندے نے اس پاکستان کو بیدار کیا۔ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے، لوکل ہو انٹرنیشنل ہو، ہمارے اپنے موضوعات ہوں، فرقہ واریت، داخلی اختلافات، جو بھی آپ کہیں، سے لے کر انٹرنیشنل موضوعات ہوں کہ اس پاکستان سے امریکہ کو نکالا کیسے جائے، فلسطین کی آزادی کیسے ہونی ہے، کشمیر کا موضوع کیا ہے، کیسے حل ہوگا، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے اللہ کے بندے نے بات نہ کی ہو۔ صرف بات نہیں کی ہے کہ سوال اٹھا دیا ہو، سلوشن نہ دیا ہو، اس کے حل پر بات نہ کی ہو۔ عجیب بات۔ ہاں، نہ ہم نے اس کی زندگی میں اس کی قدر کی، نہ ہم نے ان کے جانے کے بعد ان کو پہچاننے کی کوشش کی۔ ہمارے جوان بھی نہیں پہچانتے۔ بہت مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جوان بھی نہیں جانتے۔ وہ جوان کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آرگنائزیشنز میں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی یا ISO یا کسی بھی طرح ہم نے یہ اجتماعی کاموں کو اس لیے لیا ہے کہ ہم قوم اور ملت اور تشیع کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اور آپ یقین کیجئے اگر آپ کو یہ 4 سال نہیں پتہ نا، 4 سال شہید عارف حسینی کے گزارے ہوئے پاکستان میں 4 سال، اس کا مطلب ہے آپ ہر کام کو زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بڑے سمپل بات ہے نا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شہید حسین اس ملت کو کہاں تک لے کے چلے گئے تھے، اور آپ دوبارہ جب بھی آئیں گے کسی بھی عہدے پر کام سٹارٹ کریں گے تو وہ زیرو سے ہی ہوگا نا، جبکہ زیرو سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت سارے کام، بہت سارے موضوعات، بہت سارے نعرے، اس پاکستان کے اندر کوئی ایشو ہے ہی نہیں جسے شہید نے ٹچ نہ کیا ہو، جس پر شہید نے بات نہ کی ہو، جس پر شہید نے سلوشن نہ دیا ہو۔ لیکن بہرحال یہ ہماری بدبختی ہے
کہ ہم نے اس زندگی میں بھی قدر نہیں کی اور جانے کے بعد بھی قدر نہیں کی. چلا گیا وہ اللہ کا بندہ, 4 سال ہمارے درمیان رہ کے چلا گیا. تھوڑا بہت کب کھلا ہم پر, ملت پر تھوڑا بہت موضوع کب کھلا؟ جب پیغام آ گیا امام خمینی کا. 40واں چہلم منا رہے تھے ہم شہید حسینی کا چہلم منا رہے تھے. کہاں پہ؟ ناصر باغ میں. ناصر باغ کہاں ہے؟ پنڈی میں. پنڈی میں شہید کا چہلم ہو رہا تھا. امام خمینی نے ایک پیغام دیا ان کی چہلم کی مناسبت سے. اس میں جب کہا کہ ان کے افکار کو زندہ رکھیں تو ہمیں تھوڑا احساس ہوا کہ یار یہ بڑی شخصیت ہے جن کو افکار کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے خالی اس کو بھی نعرے کی حد تک لیا, افکار کو زندہ رکھیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے مدارس میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے, یہ سب چہلم کے پیغام کے اندر موجود ہے جو کہ کتابوں میں موجود ہے, 7-8 کتابیں اس طرح کی شہید حسینی کے اوپر, انہی کے اپنے خطبات پر مشتمل ہیں, اپنی تقریروں پر مشتمل ہیں, ضرور دیکھیے گا. کہا کہ اگر مدارس نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے, ادا کرتے ہوئے اسلام امریکائی اور اسلام محمدی کا فرق واضح کیا ہوتا, اسلام امریکائی اور اسلام محمدی کا فرق واضح کیا ہوتا تو شہید ہمارے درمیان ہوتے. پھر جو اس معرفت والا جملہ جس سے ہمیں سمجھایا کہ اوہ بہت بڑی شخصیت تھی, فرمایا کہ جب دشمن عاجز ہو جاتا ہے, عاجز دیکھیں نا اس کا طریقہ یہ, یا تو جھکا لو, خرید لو, ایسا ہی ہے نا, یا منحرف کر دو, یعنی جھکانے کے لیے یا خرید لو یا اس کو منحرف کر دو. جب وہ ان 2 چیزوں کو نہیں کر پاتا ہے نا تو تیسرا اس کے پاس یہی حال ہے کہ بھائی راستے سے ہٹا دو, تیسرا نتیجہ یہ راستے سے ہٹا دو. خوب امام فرماتے ہیں کہ جب دشمن عاجز ہو گیا نا تو پھر ایران کے اندر شہید مطہری اور شہید بہشتی جیسے لوگ, امام کہہ رہے ہیں, عراق میں مہدی الحکیم اور باقر صدر جیسے لوگ, امام کہہ رہے ہیں, اور لبنان میں شہید راغب حرب جیسے لوگ, اور پھر کہا پاکستان میں عارف حسین اور حسینی جیسے لوگ, انہیں دشمن اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے. یعنی امام نے لے جا کے ان کو کہاں رکھا ہے؟ شہید مطہری اور بہشتی کے ساتھ. امام نے کہاں رکھا ہے؟ شہید باقر صدر کے ساتھ. جوانوں, شہید باقر صدر بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. ابھی جب ہمیں خود شہید حسینی کی شناخت نہیں ہے جو ہمارا اپنا آدمی تھا, تو ہمیں شہید باقر صدر کی شناخت کہاں سے ہوگی؟ چھوٹی سی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ تو کوئی بات تو کلک کرے کہ آپ بھی تھوڑی ریسرچ کریں, اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. شہید کے موضوع پڑھے, درود پڑھے محمد والے محمد. شہید باقر صدر وہ شخصیت ہے کہ پاکستان میں جب یہ بحث چھڑی کہ بھائی اقتصادی نظام بھی اسلامی ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نا پاکستان میں کئی مرتبہ یہ بخار چڑھا ہے ہمارے حکمرانوں کو, بخار چڑھتا ہے نا, اسلامی ہونا چاہیے, نظام مصطفی قائم ہونا چاہیے, شریعت بل پیش کرنے چاہیے, نظام مصطفی شریعت بل. تو یہاں پر یہ بحث چڑھی کہ نظام اقتصادی اور اس میں بھی خصوصاً بینکنگ, اس کو اسلامی ہونا چاہیے. تو پاکستان میں ایک بھی آدمی نہیں تھا جس موضوع پر اسلامی رائے دیتا. کسی نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ بھائی وہ ایک شخصیت ہے باقر صدر جن کے بارے میں سنا ہے کہ جنہوں نے اسلامک اکنامکس کی فلسفی پر کام کیا ہے. اس اللہ کے بندے سے کہتے ہیں کتاب لکھ دو. اور ہم نے درخواست کی, گورنمنٹ آف پاکستان نے درخواست کی شہید باقر صدر سے کہ اسلامی بینکاری کے موضوع پر ہمیں کتاب دیجیے. وہ جو آج اسلامی بینکاری پر کتاب ہے نا بھائی, جو پاکستان میں ناپید ہے, ہم نہیں پڑھتے نہ پڑھاتے, یورپ میں پڑھائی جاتی ہے, وہ آپ کے مطالبے پر لکھی گئی تھی, آپ کے مطالبے پر لکھی گئی تھی. وہ ہے شہید باقر صدر. ان کے محفل میں رکھتے ہیں امام خمینی شہید عارف حسین الحسینی کو, ان کی محفل میں لے جا کے رکھتے ہیں. تو بھائی اس محفل کا آدمی ہے. ڈاکٹر محمد علی نے تو کہہ بھی دیا, شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے جب شہید عارف حسین الحسینی کے موضوع پر, وہ بھی اتفاقی کہ ان کی فیملی کے ممبر نے, ایک فیملی ممبر ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر محمد علی کا, اس نے ہینڈی کیم ہاتھ میں کیمرہ لے لیا شہادت کے بعد جب شہید حسینی شہید ہو گئے. تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب پر بات, شہید حسینی پر ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کچھ باتیں کریں.
آپ بتائیں ان کے بارے میں. تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے گھر کے ہی ممبر کو ایک چند باتیں کہی تھیں کہ جو ہمارے پاس بس یہی ڈاکٹر صاحب نے جو شہید پر بات کی بس وہی ہمارے پاس یہی ایک ورثہ ہے, یہی ایک میراث ہے, اور ہم نے شخصیت کے بارے میں کسی سے انٹرویوز کبھی کیے بھی نہیں, بس یہی ایک ہمارے پاس رہ گیا. اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ جس طرح امام نے یہ بات کہی نا, خمینی کی ایک محفل تھی جس میں یہ ساری شخصیات تھیں, ہمیں اندازہ نہیں تھا شہید حسینی اس محفل کی شخصیت ہے, تو کہا کہ ایسا ہی ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کا آدمی نہیں تھا. یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اخلاص پر کسی کو شک نہیں, کہ جس نے بعد میں اپنے افکار اور نظریات پر اور اپنے کردار پر اپنے خون سے مہر لگائی ہے نا, اپنے خون سے مہر لگائی ہے. کہ میں عموماً محفلوں میں کہنا شروع کر چکا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو شخصیت پرستی کا شوق ہے, آپ سے شخصیت پرستی کو لیا نہیں جا سکتا, کنفرم بات ہے. پاکستان سے شخصیت پرستی کو نہیں نکالا جا سکتا. آپ افکار اور نظریات سے زیادہ شخصیت کے پیچھے چلتے ہیں, کنفرم ہے یہ بات. 25 سالہ تجربہ ہے میرا قوم میں کام کرنے کا. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ شخصیت پرستی کرنی ہے نا تو ڈاکٹر محمد علی کی کرو, شہید عارف حسین الحسینی کی کرو, کہ جنہوں نے اب تمہیں گمراہ نہیں کرنا اور اپنے خون سے اپنے افکار نظریات اور کردار پر مہر لگا چکے ہیں کہ بھائی یہی راستہ ٹھیک ہے. بسم اللہ, ان کی کرو نا, ان کی کیوں نہیں کرتے شخصیت پرستی؟ کہ جب اس اللہ کے بندے نے کہا کہ یہ ہماری محفل کے تھے ہی نہیں, یہ تو انہوں نے کہا اس وقت. اب آج کا پاکستان, آج کا پاکستان, آج کے ہمارے حالات, آج کی تشیع کی صورتحال, آج کی ہماری تنظیمی جھگڑے, ہمارے آج کے افکار اور نظریات پر ایک دوسرے سے اختلافات, ابھی جن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے, بس یہ رہ گیا کہ ہم کافر کہیں, منافق کہیں, بس اتنا رہ گیا ہے. لیکن اس سے پہلے والے جتنے جملے ہو سکتے ہیں ہم سب کہہ دیتے ہیں, صرف اس بنیاد پہ کہ وہ افکار و نظریات میں ہم سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں اس معاشرے کے اندر اتنا اپنا وزن اور جگہ بنا چکی ہیں, تو ہم یہی کہیں گے نا کہ شہید حسینی ہماری محفل کا آدمی نہیں تھا بھائی, یہ کچھ اور کہہ رہا تھا, یہ کچھ اور سوچتا تھا. باتیں میری ختم ہو گئی ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں شہید کی زبانی آپ تک پہنچاؤں, آپ کو پتہ چلے کہ بھائی یہ کتابیں بڑی قیمتی ہیں. مناسبت کو میں نے کیا نکالا ہے, یہی جو آج کل مناسبت چل رہی ہے, یعنی کشمیر, یعنی کشمیر. یہ الگ بات ہے کہ چاہتا تھا کہ کتابوں کا تعارف بھی کرواؤں. دیکھیں, ایک اللہ کے بندے نے جس کو آپ شبیر بخاری کے نام سے جانتے ہیں, یہ نہیں جانتے تو جاننا چاہیے, مولانا ہے شبیر بخاری, قوم میں طالب علم تھے. کسی نے کہا طالب علمی کے زمانے میں کہ آبا کون پاکستان میں شہید کے آثار کو جمع کرے گا, ہم تو یہ آثار بھی کھو بیٹھیں گے, کوئی جائے اور جا کے شہید کے آثار کو جمع کرے. اب امام خمینی نے بھی کہہ دیا کہ شہید کے افکار کو زندہ رکھیں, تو کون یہ جمع کرے گا؟ شہید کی یعنی یہ والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا بخاری صاحب کے. بخاری صاحب نے حوض علم قوم چھوڑ دیا اور وہ آثار جمع کرنے پہ لگ گئے, اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی تصویر, تقریر, الحمدللہ خطابات تو جمع کر ہی لیے, الحمدللہ پشتو زبان, اردو زبان, فارسی زبان, 3 زبانوں میں تقریریں تھیں, جمع کر لی ہیں, حتیٰ کہ تصویریں جمع کر لی ہیں, سب کچھ جمع ہوا ہے. بڑا خزانہ ہے, چھوٹا نہیں ہے بھائی. کہ اب ضرورت تھی کہ موضوعاتی جائیں, موضوعاتی یعنی ایک بار کیا تھا کہ آپ نے سب کو جمع کر لیا, جمع کرنے کے بعد چند بڑے موضوعات میں آپ نے انہیں جمع کیا ہے. کیا مطلب یہ کہ سفینہ نور, سفینہ نور کون سی کتاب ہے کہ جس میں ساری شخصیت, جس کو آپ کہتے ہیں بایوگرافی, جس میں آپ کہتے ہیں خود ان کی اپنی زندگی, اپنی سوانح حیات, وہ جب جمع ہوئی تو اس کتاب کا نام رکھا گیا سفیر نور. وہ بڑی اچھی کتاب ہے, مزیدار کتاب ہے, پڑھیں اچھا لگے گا. دوسری کتاب پیام نور. پیام نور میں شہید کے اخلاقی دروس ہیں, اخلاقی دروس کا کمال ہے. ان اخلاقی دروس کو بھی آپ پڑھیں, مزہ آئے گا آپ کو بہت اچھے انداز میں. تیسری کتاب گفتار صدق ہے. گفتار صدق یعنی معارف قرآن کے موضوع پر روایات کو جہاں کھولا ہے, جہاں قرآن کے موضوعات کو کھولا ہے, اس کتاب کو جمع یعنی ان خطابات کو جمع کیا, کتاب کا نام رکھا گفتار صدق. پھر سخن عشق,
سخن عشق کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ مجالس کہ جو امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر جو روضہ خوانی ہے، جو مجالس پڑھی گئی ہیں، اس کو سارے ایک ہی کتاب میں جمع کر لیا سخن عشق کے نام سے۔ پھر آئیے آداب کاروان، یعنی جب کنونشنز ہوا کرتے تھے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اس زمانے میں، یا ISO یا اصغریہ یا اور کوئی آرگنائزیشن، تو جب تنظیمی کنونشن ہوا کرتے تھے شہید کے خطابات، ان کو جمع کیا گیا آداب کاروان کے نام سے، یعنی کاروان کے آداب، ہے نا، خود نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں آپ کو اسلوب اور طریقہ کار اور روش سکھائی گئی ہے کہ چلنا کیسے۔ میثاق خون، اگلی کتاب، میثاق خون کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اوائل قیادت میں جب مدارس اور حوزہ علمیہ میں علماء کو دعوت دیا کرتے تھے کہ آؤ میرا ساتھ دو، بہت بڑا کام ہے، ملت بہت بڑی ہے، میں اکیلا نہیں پہنچ پاؤں گا، میں اپنے خون کے آخری قطرے تک کوششیں کروں گا، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اس میں خون کی بات زیادہ ہو گئی ہے کہ میرا ساتھ دو، تو اس کا نام رکھا گیا میثاق خون۔ اسلوب سیاست جو میرے ہاتھ میں اس وقت، ہم پھنسے ہوئے تو اسی میں ہیں نا اس وقت، داخلی اختلافات ہمارے شیعوں کے، زیادہ تر نظریاتی لوگوں کے، سیاست میں حصہ لینا ہے نہیں لینا ہے، کیا کرنا ہے، استعماری حکومت ہے، عمران خان کا کیا کریں، گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہو، فلاں کے ساتھ دیں نہ دیں، جو پھنسے ہوئے ہوں۔ اسلوب سیاست بھائی اپنے خون سے مہر لگا کے گیا اپنے نظریات پر، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسلوب سیاست، دور نایاب، یہ مختلف موضوعات پہ کوشش ہوئی تھی لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پائی۔ اسی طرح وصال حق، جب دعائے کمیل پڑھی شہید نے چند جگہوں پہ، اس دعائے کمیل کو جمع کیا گیا، ان کے اپنے مسائل اور فضائل جمع کیے گئے، اس کا نام رکھا گیا وصال حق۔ تو کتابوں کا تعارف ہو گیا۔ ہم نے آپ سے کہا کہ شاید ہی کوئی موضوع ایسا ہو کہ جسے آپ سوچنا شروع کریں اور کتابیں آپ کو دینا نہ شروع کر دیں۔ شہید آپ کو ابھی بھی رہنمائی کریں گے، سچے دل سے کریں تو، سچے دل سے شہید سے رہنمائی کی کوشش تو کریں، آپ کی ابھی بھی شہید رہنمائی کرے گا۔ 4 سال 1 صدی کا کام کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ کہ جنہوں نے واقعی ان کی زندگی کو دیکھا اور پاکستان کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے 4 سالوں میں 100 سال کے برابر کام کیا ہے، 100 سال کے برابر اپنی بات کو جہاں تک ہو سکتا تھا پہنچایا ہے۔ مدارس اور علماء ہی نہیں، خواص نہیں، عوام تک، پڑھے لکھے نہیں، وہ لوگ کہ جو نہیں پڑھے لکھے ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہاں تک شہید نے اپنی باتوں کو پہنچایا ہے بڑی اعلیٰ انداز میں۔ موضوعات کو دیکھیں تو کوئی موضوع نہیں چھوڑا جس پر بات نہ کی گئی ہو، اور میں نے کہا خطاب نہیں ہے، یعنی خطابت نہیں ہے، تقریری انداز نہیں ہے، بلکہ یہ روش ایسی ہے کہ مسئلہ بھی ڈیفائن ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ سلوشن بھی دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کریں وہ بات۔ میرا خیال کافی ہو چکی ہے، اب میں کچھ چاہوں گا کہ شہید ہی کی زبانی آپ سے تھوڑا سا ہم کلام ہو، شہید آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور مسئلہ کیا اٹھایا میں نے جو آج کا کرنٹ ایشو ہے، یعنی کشمیر۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ کتاب ہے خطاب، اسلوب سیاست کا ایک خطاب ہے جو باغ آزاد کشمیر میں شہید قائد نے فرمایا تھا، باغ کے آزاد کشمیر میں، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کے باغ میں، باغ ایک علاقے کا نام ہے، بتائیے آپ کو، جیسے مظفر آباد اسی طرح سے باغ، یہ 2 الگ الگ بہت بڑے بڑے علاقے ہیں۔ وہاں پر یہ خطاب کرتے ہوئے شہید نے فرمایا، اے مسلمان، حل من ناصر ینصرنا، سید الشہداء کا یہ استغاثہ آج بھی ہواؤں کے دوش پر اور فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ یعنی میں چاہ رہا ہوں تکرار نہ کروں، انشاءاللہ پہلی دفعہ میں اس بات کو سمجھ لیجئے گا۔ کیا کوئی ہے جو اس آواز پر لبیک کہہ کر اسلام کی مدد کے لیے میدان میں آ جائے؟ افغانستان کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں افغانستان، پتہ ہے آپ کو کہ رشیا نے حملہ کیا ہوا ہے، روس نے، ابھی تو امریکہ کے ایشو ہے نا، زمانے میں روس تھا، روس نے حملہ کیا ہوا ہے۔ 7 سال ہو چکے تھے جنگ کو، جب شہید یہ بات کر رہے ہیں 7 سال ہو چکے تھے، اور اتنا قتل عام کیا تھا روس نے افغانی مسلمانوں کا کہ یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کہا کہ افغانستان کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، لبنان کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ، پھر آگے کہا سب سے پہلے اسلام کا مسئلہ تھا، یعنی کشمیر کا مسئلہ قدس کے مسئلے سے پہلے، افغانستان کے مسئلے سے پہلے، لبنان کے مسئلے سے پہلے، کہا کہ قدس کا مسئلہ، فلسطین، کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے اسلام کا مسئلہ تھا، فلسطین سے بھی پہلے۔ لیکن افسوس آج ہم نے اس اسلامی مسائل کو فراموش کیا ہے،
مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں کشمیر کے پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہوں. باخدا پاکستان کے کونے کونے سے مجاہدین نے یہاں اپنا خون دیا ہے. خود ہماری قرب ایجنسی پارا چنار کے کتنے جوانوں کی لاشیں ان پہاڑوں میں دفن ہیں. بہت اہم بات ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آج اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کو شیعوں کی ضرورت پڑی تو پارا چنار نے سب سے زیادہ مجاہدین اور شہداء دیے کہ جائیں اور جا کے جناب بی بی کی حرم کی حفاظت کی جائے. صرف وہاں نہیں گئے, کشمیر میں ضرورت پڑی ہے تو شہید کہہ رہے ہیں. کشمیر میں جب ضرورت پڑی ہے تو شہید کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کونے کونے سے مجاہدین نے یہاں اپنا خون دیا. خود ہماری قرب ایجنسی پارا چنار کے کتنے جوانوں کی لاشیں ان پہاڑوں میں دفن ہیں. یہ سب کس لیے ہے؟ آج ہمارے حکمران اور ہمارے فوجی افسران شہداء کے خون سے غداری کر رہے ہیں. کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے طاق نسیان پر رکھ دیا ہے. آج چیخ رہے ہو نا یار 370 جو ہے وہ کیوں ختم کر دیا ہندوستان کی گورنمنٹ نے. کہاں تھے تم اس سے پہلے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ اس طرف جا رہا ہے؟ مودی کا نعرہ گزشتہ 5 سالہ گورنمنٹ کے اندر بھی, اور جب وہ جیتا ہے اس الیکشن کو, اس نے نعرہ یہ لگایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑے گا اور خصوصاً کشمیر کا مسئلے کو حل کروائے گا. اس نے پلاننگ کر رکھی تھی. آج جب اس نے کچھ کر دیا تو چیخ رہے ہو. تم نے اس پورے عرصے میں کیا کیا؟ کہتے طاق نسیان میں رکھ دیا ہے. کیا فلسطین کا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں. کیا کوئی مسئلہ سفارتی سرگرمیوں سے حل ہوا ہے؟ نہیں. اگر ہمیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ. آج ہمیں کشمیر کے ان مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آج سے 3 مہینے پہلے جب میں ایران گیا, وہاں حج کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس تھی. اس میں مقبوضہ کشمیر کا ایک وفد آیا تھا جس میں سنی شیعہ علماء تھے. کانفرنس کے بعد میں نے ان سے ایک نشست کی جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے بہت دردناک حالات مجھے سنائے. انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت ہندوستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہاں پر باہر سے ہندوؤں کو لا کر بسائے, یعنی کشمیر میں شہید. اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت مجھے یہ بات بتا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر کیا کر رہی ہے گورنمنٹ ہندوستان کی, وہاں پر باہر سے ہندوؤں کو لا کر بسائے اور مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دے, تاکہ اگر کل پاکستان کے لیے ریفرنڈم کا مسئلہ پیش آئے تو اس وقت مسلمانوں کو اقلیت قرار دے کر کشمیر ہندوستان کے ساتھ ملا دیں. ہندوستان وہاں پر یہ سازش کر رہا ہے. اس طرح سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کر رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے حکمران صرف اور صرف اپنے تخت و تاج کی فکر میں ہیں, نہ انہیں پاکستان کی فکر ہے اور نہ ہی مظلوم کشمیر اور وہاں کے مسلمانوں کی. روس, بس چھوٹا سا مسئلہ اور ختم انشاءاللہ بات ہماری. روس جو افغانستان کے مسئلے پر پہلے کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے. یہ کیوں ہوا؟ ان مجاہدین بوڑھوں اور عورتوں کے مسلسل جہاد کا نتیجہ ہے. برادران عزیز, اگر ہم کشمیر آزاد کرانا چاہتے ہیں اور ہمیں یقیناً اس کو آزاد کرانا ہے, اگر ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیا, اگر ہم نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا اور غلطی کرتے ہوئے ذلت اختیار کی تو ہم نے گویا شہداء کے خون کے ساتھ غداری کی اور ان سینکڑوں اور لاکھوں افراد کے خون کو پامال کر دیا کہ اگر ہمیں کشمیر کو آزاد کرانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک عوامی تحریک چلانی پڑے گی. سولوشن دے رہے ہیں, عوامی تحریک چلانی پڑے گی. ہمارے حکمرانوں نے کبھی بھی کشمیر کے مسئلے پر دقت کے ساتھ کوشش نہیں کی. برادران عزیز, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر عوامی طور پر تحریک چلائیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں. برادران عزیز, حل من ناصر ینصرنا, اسلام جہاں بھی مظلوم ہے وہاں پر ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کریں. کیا مطلب ہے یہ جنگ کشمیر والی, اس سے شیعوں کو اپنی جنگ سمجھنا ہوگا. سنجیدہ بات کر رہا ہوں, شہید کے آزاد, شہید کے افکار اور ان کے نظریات کی بنیاد پر کر رہا ہوں. اس کو آپ کو اپنی جنگ کے طور پر لینا ہوگا. شہید حسینی کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا کی سزاؤں پر اگر اس زمانے میں جواب دینا ہے, حل من ناصر ینصرنا کی اگر اس زمانے میں جواب دینا ہے کہ جو فضاؤں کی گوش پر سوار ہو کے آپ تک پہنچی ہے, تو کہتے ہیں آپ کو کشمیر کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا ہوگا. یہ آپ کا مسئلہ ہے. 70,000 سے زیادہ شہید ہیں جب سے یہ مسئلہ کانفلکٹ کا شکار ہے, جب سے اس مسئلے کو برطانیہ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کے لیے کسی طرح سے چھوڑا ہے. تو برطانیہ کیا ہوا کام ہے, برطانیہ کا کیا ہوا کام, یاد رکھیے گا. یہ جسے آج ہم بوڑھا استعمار کہتے ہیں اور اس کو کسی جگہ پر ہم لومڑی بھی کہتے ہیں,
جو وہ لومڑی ہے، ٹھیک ہے اس نے بظاہر امریکہ کو آگے رکھا ہوا ہے، لیکن آج بھی بنیادی فساد پاکستان میں ہو، عالم اسلام میں ہو یا تشیعوں کے اندر، بنیادی فساد برطانیہ نے کیا ہوا ہے۔ تیار ہے نا؟ آپ کو سب اندازہ ہے نا برطانیہ تشیعوں میں کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یاد رکھیے گا MI6 کیا کرنا چاہ رہی تشیعوں کے درمیان میں برطانیہ۔ اس زمانے میں اس موضوع کو ادھورا چھوڑ دیا، اس طرح سے چھوڑا ہے کیسے کہ نہ یہ پاکستان کا ہے نہ یہ ہندوستان کا ہے، ہمیشہ اختلافات کے شکار رہو گے اور ہمیشہ مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، مسلمانوں میں قتل عام ہوگا۔ پاکستان سے مارے گا تو بھی مسلمان، کشمیر میں شہید ہوگا تو بھی مسلمان، اور بیچارہ جو ہندوستان کا مسلمان ہے وہ آہستہ آہستہ بہت مشکلات کا شکار ہوا، بہت مشکلات میں آنے والا ہے، وہ آہستہ آہستہ بہت مشکلات میں آنے والا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ بہت زیادہ بصیرت نہیں چاہیے، صرف آخری جو انہوں نے اپنی سینا میں، جس کو وہ کہتے ہیں اپنے عوامی نمائندگی جو پارلیمنٹ کہلاتی ہے، جب اس کے اندر اس بل کو پاس کیا کہ 370 ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی صرف مودی کی حامی پارلیمنٹ کے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، بلکہ اکثریت نے ووٹ ڈال دیا ہے، کیونکہ خفیہ ہوئی تھی۔ تو وہ لوگ کہ جو کانگریس سمجھ رہی تھی کہ ہمارے ووٹرز یعنی ہمارے ووٹوں سے پہنچے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے بھی ووٹ ڈال دیا ہے۔ یہ بات بہت خطرناک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان زبان میں کہ ہندو انتہا پسندی ہندوستان میں اپنے عروج پر ہے، جہاں مسلمانوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آج کوئی سنجیدہ کوشش اس پاکستان نے، بہت سنجیدہ کوشش اس پاکستان نے نہیں کی، گورنمنٹ کا مجھے نہیں معلوم، فوج کا مجھے نہیں معلوم، میں آپ سے مخاطب ہوں، تشیعوں کو بہت سنجیدہ کوشش کرنی ہے، موضوع چھوٹا نہیں ہے۔ اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی کشمیر سے، کل ہندوستان گیا آپ کے ہاتھ، یعنی ہندوستان کا مسلمان گیا آپ کے ہاتھ، سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں نے شہید حسین عارف حسین حسینی کے موضوع پر آپ سے بات چیت کی۔ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک نہ رہ جائیں، ہم ان کے افکار سے سیکھیں بھی، ان پر عمل بھی کریں انشاءاللہ، اور اپنے لیے راہ عمل اور آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کریں اچھی میراث کے طور پہ، وراثت کے طور پہ، کہ ہمارے پاس اس زمانے میں اپنے مسائل سے نکلنے کا ایک حل یا راستہ موجود ہے، اور یہ ہے کہ اپنے درمیان میں شہید عارف حسین حسینی کو دوبارہ زندہ کریں۔ انشاءاللہ ان کی زندگی سے خود بخود ہماری قوم بھی زندہ ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ مجھے سیمینار کے کہا گیا تھا لیکن یہاں اعلان مجلس کا ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے خدا نے یہ توفیق نہیں دی کہ میں مسائل پڑھ سکوں۔ اگر میرے پاس توفیق ہوتی میں ضرور تھوڑا بہت مسائل بھی پڑھتا، لیکن میں وہاں سے معذرت چاہتا ہوں۔ بس آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ دعا کریں تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، کیونکہ امام کے ظہور کے اندر ہی انشاءاللہ جو بھی آپ کی دلوں میں موجود شرعی حاجات ہیں وہ سب اسی وقت پوری ہوں گی کہ جب آپ کے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ آخر میں پھر ایک بار تمام شہداء اسلام کے لیے، شہید عارف حسین حسینی کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔